بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ رمضان المبارک کے اعمال۔ رمضان المبارک میں بہت سے کرنے کے کام ہیں جن کو شوق و رغبت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس میں کسی بھی قسم کی سستی اور کمزوری سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مبارک ایام اور قیمتی ساعتیں سال میں ایک ہی مرتبہ نصیب ہوتی ہیں۔ ان میں جس قدر اہتمام ہو سکے کرنا چاہیے۔ پہلا عمل رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاری کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان قبل رمضان خطب الناس ثم قال اتاکم شہر رمضان فشمروا له واحسنوا نیاتکم فیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خطبہ دیتے اور فرماتے، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس تم اس کے لیے تیاری کرو اور اس میں اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ کنز العمال عن الدیلمی 24269۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ ہر چیز کی تیاری اس کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ مثلاً مہمان کی آمد ہو تو اس کے آنے کے بعد نہیں، آنے سے پہلے تیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان بھی مومن کے لیے ایک بہت ہی اہم اور معزز و مکرم مہمان ہے۔ اس کی قدردانی کے لیے بھی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے اور ذہنی و عملی طور پر اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ رمضان کی تیاری میں دو چیزیں ہیں، ایک دنیاوی اعتبار سے، نمبر دو دینی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کہ دنیاوی مشاغل و مصروفیات سے اپنے آپ کو جس قدر بھی فارغ کر سکتے ہوں کر لیں، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت اور رجوع اللہ میں گزارا جا سکے۔ اس کے لیے ذیل میں چند اہم تجاویز ذکر کی جا رہی ہیں۔ ان کی مدد سے انشاءاللہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے بہت بہتر انداز میں فارغ کیا جا سکتا ہے۔ عید الفطر کی تمام شاپنگ اور خریداری شعبان المعظم کے مہینے میں ہی کر کے فارغ ہو جائیں، کیونکہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو شاپنگ مال اور مارکیٹس کے نظر کرنا، بالخصوص جب کہ اس کی وجہ سے روزہ، نمازیں اور تراویح کی نماز متاثر ہوتی ہو، یہ رمضان جیسے عظیم اور بابرکت مہینے کی بڑی ناقدری اور حق تلفی ہے، جس میں عوام و خاص بہت سے لوگ مبتلا نظر آتے ہیں۔ راشن اور گھر کا دیگر سودا سلف جو روزمرہ کے معمولات میں خریدا جاتا ہے، وہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی جہاں تک ممکن ہو ایک ساتھ ہی خرید کر فارغ ہو جائیں، تاکہ رمضان المبارک میں یکسوئی حاصل ہو سکے۔ جو کام رمضان المبارک میں موقوف کیے جا سکتے ہوں انہیں موقوف کر دیجیے۔ ہم اگر اپنے کاموں کا جائزہ لیں تو بہت سے ایسے کام نظر آئیں گے جنہیں اگر ایک مہینے تک ہم نہ کریں تو کوئی حرج لازم نہیں آئے گا۔ مثلاً اخبار بینی، دوستوں کے ساتھ گپ شپ، ٹی وی دیکھنے اور انٹرنیٹ استعمال کرنے کی مصروفیت، سیلز فون پر کی جانے والی بہت سی فضول اور لایعنی مشغولیت، آؤٹنگ کے نام پر کی جانے والی مختلف قسم کی پکنک اور تفریحات، ویک اینڈ منانے کے لیے فوڈز پوائنٹ پر جانا، یہ اور اس جیسے اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جن میں بہت سے کام تو فضول اور لغو ہیں، جبکہ بہت سے کام ایسے ہیں جو سراسر گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان سب ہی سے بچنا اور احتراز کرنا سال بھر بلکہ زندگی بھر ضروری ہے، اور رمضان المبارک میں ایسے کاموں سے اجتناب کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ سال بھر میں دفتر اور ملازمت سے ملنے والی ایسی چھٹیاں جن کو آپ کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہوں، ان کو استعمال کرنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے سے بہتر کوئی وقت نہیں۔ ایسی چھٹیوں کو رمضان میں استعمال کیجیے تاکہ خوب یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ صرف ایک کام یعنی عبادت اور رجوع اللہ کا عظیم کام کیا جا سکے۔ دینی اعتبار سے رمضان کی تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہی اپنے دن اور رات کے معمولات کو کچھ اس طرح ترتیب دیجیے کہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی خوب اہتمام ہونا شروع ہو جائے۔
पांचों फ़र्ज नमाजों को जमात के साथ मस्जिद में अदा कीजिए। कुरान करीम की रोज़ाना तिलावत करें। नफली नमाजें, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन और तहज्जुद वगैरह का एहतमाम शुरू कर दें और खूब दुआएं मांगने की कोशिश करें। इसके लिए कुरान और हदीस की दुआओं का एक बेहतरीन मजमुआ मुनाजाते मकबूल, जिसको हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने दिनों के एतबार से 7 मंजिलों पर तकसीम करके जमा किया है, ताकि हफ्तावार उन्हें बआसानी मांगा जा सके। उसको रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाएं। याद रखिए, दीनी और दुनियावी एतबार से रमज़ान की तैयारी का मतलब शाबान में ही तैयारी करना है, क्योंकि हिलाल रमज़ान के निकलने के बाद तैयारी करते करते काफ़ी वक्त लग जाता है। फिर उन मामूलात की आदत बनते बनते भी देर लगती है। इसी में रमज़ानुल मुबारक का एक बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता है। इसलिए जो भी तैयारी करनी है वो आमद रमज़ान से कबल ही करके फारिग हो जाएं।